السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، فیس بک لائیو انٹرویو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شاہ نواز بدر۔ اس وقت ملک کے موجودہ صورتحال اور اہم مسائل پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور شاعر اور تجزیہ نگار صحافی جناب خالد زاہد صاحب، جن کا تعلق مظفر نگر سے ہیں اور بہت سارے ایشوز پر انہوں نے کام کیے ہیں۔ سماجی کاموں میں ان کا ایک اہم رول ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کا جو سب سے اہم موضوع ہے وہ ہے بابری مسجد۔ بابری مسجد کے سلسلے میں اور دوسرے پہ بات کریں گے۔ خالد صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ بابری مسجد کے سلسلے میں آج جیسا کہ آپ سب کچھ آپ کے علم میں ہے، کیا لگتے ہیں آج کے موجودہ حالات میں بابری مسجد کے قضیے کا کیا حل ہے؟ دیکھیے، بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آج کا کھڑا ہوا ہے۔ بابری مسجد کے قضیے کو منظم طریقے سے اسی لیے کھڑا کیا گیا تھا کہ ملک کے اندر اور ملک میں رہنے والوں کے اندر بے چینی کا ماحول رہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں جو مقصد پہلے لوگوں کا رہا اور آج تک چلا آ رہا ہے کہ یہاں بے چینی پیدا ہو، ایک دہشت کا ماحول ہو، اگر ہم اس دہشت کے ماحول سے نکل گئے تو ہم نے ان کی منظم سازش کو جو ہے وہ ناکام کر دیا۔ تو کسی مسئلے کے حل پر ہم جب تک کوئی فیصلہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے جب تک ہمارا ذہن دباؤ میں ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ذہن کو دباؤ سے نکالنا ہوگا۔ اگر ہم دباؤ سے اپنے ذہن کو نکال لیں گے تو ہمارے مسائل آدھا تو خود بخود حل ہو جائیں گے۔ عام طریقے سے مسئلہ جبھی مسئلہ بنتا ہے جب آدمی کا ذہن دباؤ میں آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بابری مسجد کا قضیہ جو ہے، پہلے اتفاق کی بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے نام نہاد قائدوں کی وجہ سے ایک قضیہ بنا۔ اب دوسری طرف کے کچھ نام نہاد قائدوں کی وجہ سے ایک خراب قضیہ بنتا جا رہا ہے۔ لیکن ملک کا عوام جو ہے، وہ ملک کا عوام آج بھی 70% جو ہے وہ امن کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اب مسئلہ بابری مسجد کا نہیں ہے یا کسی اور مسجد کا نہیں ہے، اب مسئلہ ہے کہ جو جانے والے ہیں وہ دوبارہ کس طریقے سے لوٹ کر آئیں۔ میری بات کو آپ سمجھ رہے ہوں گے اچھے طریقے سے۔ جن کو یہ خطرہ ہے کہ ہمیں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا، وہ اپنے خطرے کو دور کرنے کے لیے تمام قسم کے حربے استعمال کریں گے، اور ابھی تو اس سے بھی زیادہ ہونے کے آثار ہیں۔ دہشت کا ماحول بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کچھ لوگوں کی طرف سے۔ لیکن ملک کا عوام جو ہے وہ، ہندوستان کا عوام جو ہے وہ بنیادی طور پر اتفاق اور اتحاد والا رہا ہے، اور یہ وقتی ہچکولیں ہیں، آندھی چلتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، آواز ہوتی ہیں۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو نئی نسل ہے، نوجوان طبقہ ہے، پچھلے 28-30 سال پہلے یہ جو بھی حادثہ ہوا 92 میں، اس کے بعد ایک نئی جنریشن کہیں نہ کہیں ایک کافی بدلاؤ آیا ہے اور آج ہندوستان ایک انقلابی دور سے گزر رہا ہے۔ تو نوجوان چاہے کسی بھی مذہب اور کسی بھی علاقے سے تعلق ہو، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو مذہبی ایشوز ہے یا مسائل ہے اس میں الجھے۔ تو اس مسئلے کا جو ایک حل ہے، جو ایک سمجھوتے کی بات چیت ہو رہی ہے، یا جس کورٹ کی ہم سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں بابری مسجد جب بابری مسجد کو توڑ دیا گیا، آج تک ان کے جو توڑنے والے تھے اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو رہی، تو بنانے والے پہ کیا کارروائی ہوگی؟ ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ اور کورٹ کے فیصلے کو آپ کس حد تک یہ لگتا ہے کہ اس وقت بی جے پی کا جو ایک عروج، یہ ترقی کا دور ہے اور ہر طرح سے مرکز سے لے کے اور یو پی میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لگتا ہے کہ اس سے بہتر دور بی جے پی کے پاس نہیں آنے والا ہے، ایسے حالات میں کیا لگتا ہے کہ یہ مندر بن پائے گا یا نہیں؟ دیکھیے، مندر تو بنا ہوا ہے ہی وہاں پر۔ مندر تو 1992 میں بنا دیا گیا تھا۔ بابری مسجد تو 1992 میں شہید کرنے کے بعد مندر میں تبدیل کر دی گئی تھی۔ اب تو صرف مندر کی ایک تعمیر جو ہے، مطلب یہ سمجھ لیجیے اس کی بلڈنگ جو ہے اس کو وجود میں لانے کی بات ہے۔ رہی ہماری بات، ہمیں عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے، اور ہم سے کوئی اگر اس میں معاہدے کی بات کرتا ہے کہ صاحب چلیے ان کو زمین دے دیں گے، بابری مسجد ان کو دے دیں گے، اس سے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا،
ان کی بہت بڑی بھول ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں. آج ایک مسجد دے دیں گے، کل کو پھر ان کے پاس 45 لسٹیں ہیں کم از کم، کم از کم. وہ پھر فہرستیں آتی رہیں گی. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عدلیہ پر بھروسہ کریں. زمین ہماری نہیں ہے، میری زمین نہیں ہے، آپ کی زمین نہیں ہے، وقف کی زمین ہے. وقف ہوتی ہے اللہ کے لیے. تو یہ زمین اللہ کی، ہم اسے کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں، سپریم کورٹ تک لڑیں جہاں تک ممکن ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارا جو حساب ہوگا وہ کچھ کم تو ہوگا کہ یا اللہ، ہم جتنی ہماری ہمت تھی تیری زمین کے لیے ہم نے اتنی کوشش کی. صرف اتنا مقصد ہے. لیکن علماء اس کو اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے، ان کی مجبوری ہے. اس مجبوری کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. مولانا سلمان ندوی صاحب جس فارمولے کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ ہے کہ بابری مسجد کے قضیے کو حل کیا جا سکتا ہے، آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا سلمان ندوی صاحب کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. بہرحال دیکھیے، ایسا ہے، میں نے ایک بات ابھی عرض کی ہے کہ وقف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اب اس میں ایک مولانا سلمان ندوی صاحب ہوں یا 1 کروڑ مولانا سلمان ندوی صاحب ہوں، ہمیں دینے کا حق ہی نہیں ہے. ہاں، ملک کی عدالت عظمیٰ اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس پر ہمیں اتفاق ہے. ہمارے تمام علماء اور تمام تنظیمیں یہ بات کہہ رہی ہیں. اور بات چیت کا دور ان حالات میں کرنا. آج اگر مولانا سلمان ندوی صاحب یہ فرما رہے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، لیکن مولانا سلمان ندوی صاحب اگر آج یہ بات فرما رہے ہیں، آج اس بات کو فرمانے کا مطلب معلوم ہے کیا لیا جائے گا؟ کہ دیکھیے دباؤ میں آ کر کے خود سپردگی خود سپردگی کر رہے ہیں.